إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حمد و صلاۃ کے بعد گزشتہ ہفتے خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اس بات کی کس قدر تاکید فرمائی کہ وہ جو بھی عمل کریں وہ عمل اتنا اچھا، اتنا بہتر اور اتنا عمدہ ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں قبولیت کا شرط پا لے. اور کچھ مختصر باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی جسے صبح کے وقت نماز فجر کی ادائیگی کے بعد روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کی تعلیم دی کہ اس میں اللہ کے نبی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں: اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، اور رزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیرے یہاں مقبولیت کا درجہ پا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے صرف عمل کے کرنے کی دعا نہیں کی، بلکہ آپ نے اللہ سے عمل کی دعا اس انداز میں کی کہ اس عمل کے ساتھ آپ نے قبولیت کی شرط کو لگا دیا کہ اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے جناب میں قبولیت کے شرط سے ہمکنار ہو جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلے ہفتے میں نے بیان کی پچھلے ہفتے کہ اللہ کے نزدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بتایا ہے کہ ایسا عمل جو اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ پائے وہی عمل حقیقت میں عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ ملک میں بیان فرمایا: تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جس نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اچھا عمل کیا ہے؟ اچھا عمل کی اس کی تشریح کی گئی ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بندہ کوئی عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کے کرنے کے بعد اس عمل کو سنت کے مطابق اگر ادا نہیں کرتا تو یہ عمل احسن عمل نہیں ہے، یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا. اور اگر کوئی بندہ عمل کو سنت کے مطابق کرتا ہے اور اس عمل میں اخلاص نہیں ہے
تو یہ عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں آگے کہ وہ عمل جو اللہ کے لیے خاص ہو، یعنی اس میں اخلاص ہو، اور وہ عمل سنت کے عین مطابق ہو، یہ دونوں شرطیں جب پائی جائے گی تب وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، قبولیت کے درجے سے، قبولیت کا درجہ پائے گا، قبولیت سے ہمکنار ہوگا۔ اگر کوئی عمل میں اخلاص نہیں ہے اور سنت کے مطابق ہے تو وہ احسن عمل نہیں ہوا، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر سنت کے مطابق ہے، اخلاص نہیں ہے، تب بھی اللہ کے یہاں وہ قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ اس مختصر سی بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا اخلاص کی بنیاد پر اور سنت کے مطابق ہونے کی بنیاد پر۔ مسلمانوں کی اکثریت میں ان دو چیزوں کی آپ کو کمی نظر آئے گی۔ ایک تو یہ کہ وہ عمل کرتے ہیں تو کہیں اخلاص نہیں ہوتا، اور کہیں عمل کرتے ہیں تو زندگی کھپا دی گئی۔ پچھلے ہفتے بیان کیا تھا ایک آدمی نے 60 سال نماز پڑھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، ایک وقت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کبھی رکوع کو مکمل کیا، کبھی سجدہ مکمل نہیں کیا، کبھی سجدے کو مکمل کیا، کبھی رکوع مکمل نہیں کیا۔ تو انسان عمل کرتا ہے لیکن آپ دیکھیے کہ اس کا عمل اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ نہیں پا رہا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے عمل میں عمل کی قبولیت کی جو شرائط ہیں وہ مفقود ہیں، وہ اس میں سے غائب ہیں۔ لہٰذا ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانے کہ اس کا عمل اللہ کے یہاں کب قابل قبول ہوتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی نے جامع العلوم والحکم کے اندر عمل کی قبولیت کے 3 درجات بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ بندے کا عمل قبول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے راضی ہوتا ہے، اور اپنے بندوں میں جو فرشتے ہیں ان فرشتوں میں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرا فلاں بندہ ہے جس نے ایسا ایسا نیک عمل کیا اور میں اس سے راضی اور خوش ہوا۔ یہ ایک درجہ ہے نیکی کے قبول ہونے کا۔ دوسرا درجہ یہ بیان کیا کہ ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے، وہ اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی اور اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اپنی رضامندی سے نوازتا ہے اور اپنے قرب خاص سے نوازتا ہے۔ کس کو ملتا ہے؟ یہ جو عمل کرتا ہے اچھے انداز میں کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ۔ اور تیسرا درجہ ہے عمل کی قبولیت کا کہ کسی بندے نے عمل کیا اور بس اس نے عمل کر کے چھٹی پا لی، فرض نمازیں پڑھ رہا ہے، فرض حج کر رہا ہے، دیگر چیزیں کر رہا ہے، تو اس نے عمل کیا اور عمل سے فارغ ہو گیا، نہ اس کو اس پر کوئی ثواب ملا، نہ اس طرح کی کوئی چیز اس کو حاصل ہوئی، بس اس نے عمل کیا اور اپنے عمل کو ادا کر لیا۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے عمل کی قبولیت کا۔ ایسے ہی اس موضوع سے متعلق ہمیں جو اہم بات سمجھنی ہے وہ ہماری نمازوں کی قبولیت کا معاملہ ہے۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے میں نے اس سلسلے میں کچھ صرف اشارے کیے تھے۔ ہمیں بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہے کہ نمازیوں کی 5 اقسام ہیں۔ علامہ ابن قیم نے بیان کیا نمازیوں کی 5 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ایسے نمازی کی ہے جو نماز کے ارکان کی، شروط کی، حدود کی، اس کے جملہ حقوق کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ وہ نماز کو ان کے اوقات سے ہٹ کر اپنے حساب سے نماز کے اوقات کو سیٹ کر کے نماز پڑھ لیتا، نماز ادا کرتا ہے لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، نماز ادا کرتا ہے لیکن اس سے پہلے اچھا وضو نہیں کرتا، نماز ادا کرتا ہے لیکن نماز میں خشوع اور خضوع کا اہتمام نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں حاضر نہیں ہوتا، بس وہ آیا، نماز پڑھی اس نے اور نماز سے فارغ ہو گیا۔ یہ ایسا نمازی ہے جو مفرط ہے، اپنی ذات پر یہ نماز کے سلسلے میں ظلم کرنے والا ہے۔ تو اس نمازی کو جو پہلی قسم ہے اس کا معاملہ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گرفت اور عذاب کا مستحق ہے۔ کیوں گرفت اور عذاب کا مستحق ہے؟ اس لیے کہ اس نے نمازوں سے سہو کیا، نمازوں سے غفلت اختیار کی اور نماز کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے حق کو نہیں پہچانا،
لہٰذا اس کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کو عذاب ملے گا۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم بیان کی کہ وہ شخص ہے جو نماز کو ادا کرتا ہے اور اس کے حقوق کا خیال بھی کرتا ہے، اچھی طریقے سے وضو بھی کرتا ہے، اس کے شرائط کو بھی ملحوظ سے خاطر رکھتا ہے، لیکن جب نماز ادا کرنے لگتا ہے تو وسوسوں کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے اور اتنا مستغرق ہو جاتا ہے وسوسوں میں کہ جب سلام پھیرتے ہیں امام صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ نماز ختم ہو چکی ہے، اب جاگ جاؤ، اب وسوسوں سے واپس آ جاؤ۔ تو نماز پڑھی اس نے لیکن اپنے آپ کو وسوسوں میں مستغرق کر دیا۔ یہ دوسرا نمازی ہے، یہ ایسا نمازی ہے جو محاسب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی نماز کا محاسبہ کرے گا۔ تو نے نماز پڑھی تو کیسے پڑھی، خشوع اختیار نہیں کیا، اس کے حقوق کو ادا کیوں نہیں کیا تو؟ دوسرا۔ تیسرا وہ ہے جو نماز کو ادا کرتا ہے اور ارکان کی پابندی کرتا ہے، شرائط کا خیال بھی کرتا ہے اور ادائیگی بھی اچھی طریقے سے کرتا ہے اور وسوسوں کو بھی دور کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتا ہے۔ تو ایسا آدمی نماز میں بہتر طریقے سے مشغول ہے، اس کو ادا کرنے میں، تو یہ مجاہد ہے، اس کو نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، وسوسوں کو دور کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو ایسا نمازی کون ہے؟ یہ مکفرہ عنہ ہے، یعنی اس نمازی کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ چوتھا نمازی وہ ہے جو نماز کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اچھی طرح وضو کیا، خشوع اختیار کرتا ہے، ارکان کی ادائیگی میں اچھی طریقے سے کرتا ہے اور اپنے دل سے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، جو کچھ پڑھتا ہے نماز میں اس کو سمجھتا ہے اور نماز کو بہت اچھے انداز سے ادا کرنے کی پوری وہ کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن کہیں نہ کچھ اس سے کمی ہو ہی جاتی ہے۔ تو یہ جو چوتھے درجے والا آدمی ہے، یہ چوتھے درجے والا آدمی اللہ کے یہاں مزید اجر و ثواب کا مستحق ہے کہ اس کو اور بڑھا کے اجر و ثواب دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے وسوسوں کو بھی دور کیا، ارکان کی ادائیگی بھی کر رہا ہے اور دل اور دماغ سے نماز میں حاضر ہے اور مکمل خشوع کا اہتمام کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے یہاں مزید اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ اب پانچویں قسم نماز کی ایسی ہے، نمازیوں کی ایسی ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کی اور سب سے اعلیٰ قسم کی ہے۔ وہ کون ہے؟ تمام ارکان کو شروع کو ادا کر رہا ہے اور ذہن و دماغ سے اس طرح وہ حاضر ہے نماز میں کہ اس نے اپنے دل کو نکال کے اللہ کے جناب میں رکھ دیا۔ اب اسے نماز میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ اپنے دل کی ٹھنڈک کی وجہ سے اور حضور قلب کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتا ہے، اس کی رحمت کو اپنے سامنے پاتا ہے اور اس طریقے سے وہ نماز میں غرق ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے دائیں کیا ہے، میرے بائیں کیا ہے اور میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، بلکہ وہ نماز میں بالکل مستغرق اور غرق ہو جاتا ہے اور اپنے دل کو، اپنے سینے کو چیر کے اللہ کے جناب میں حاضر کر دیتا ہے۔ یہ وہ نمازی ہے جو ان نماز کے ان چاروں اقسام سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ پانچویں قسم کا نمازی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ انعام عطا فرماتے ہیں جسے ہم نماز کی ٹھنڈک کے نام سے جانتے ہیں کہ اس کی آنکھیں اور اس کا دل نماز کی وجہ سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز کے اندر ہے۔ اب یہ دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے نماز کی وجہ سے، جب اللہ کے یہاں قیامت کے دن پہنچے گا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دیدار کرے گا تو اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ کے دیدار کرنے کی وجہ سے بھی اس کے آنکھوں کو اور اس کے دلوں کو یہ ٹھنڈک نصیب ہوگی، اس لیے کہ اس نے دنیا میں اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کیا۔ افسوس کی بات ہے کہ جب ہم ان 5 اقسام کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نمازیوں کی ان اقسام میں پاتے ہیں جو نہ تو اچھا وضو کرتے ہیں، جو نہ تو نماز میں دل لگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں تو وسوسے ان کو آ گھیرتے ہیں، وسوسوں کو دور نہیں کر پاتے،
نماز پڑھتے ہیں تو بس ایسا پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے فرض ادا کر دو، اللہ پوچھے نہ کہ ادا کیا تھا کہ نہیں کیا، بس چھٹی پانے کے لیے ایک عمل ہم نے کر لیا، اس کے لیے لوگ نمازوں کا ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کہ نماز ادا کرتے وقت بندہ خشوع کا اہتمام نہ کرے، آپ نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز لوگوں کے درمیان سے ختم ہو جائے گی میری امت کے لوگوں میں سے، وہ ہے الخشوع، نماز میں خشوع، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی بھی ایسا باقی نہیں بچے گا جس کے دل میں خشوع اور خضوع موجود ہے۔ اب بتائیے ہمارے خشوع نظر آتا ہے نمازوں میں؟ کیا نماز پڑھتے وقت ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں؟ کیا نماز کے لیے وہ شوق اور وہ رغبت ہمارے یہاں موجود ہے؟ نہیں ہے تو کیا ہم قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ وہ چیز ہم قیامت کی نشانی ہے کہ نہیں؟ یقیناً نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا یہ نماز کی تکمیل کا حصہ ہی نہیں، بلکہ یہ نماز میں واجب اور فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ اس کی ادائیگی، یعنی نماز کی ادائیگی یہ بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جن کا دل نماز میں نہیں لگتا، نماز پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی، وہ نماز میں شوق نہیں پاتے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں خشوع نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نماز میں خشوع اختیار نہ کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے، اور مذمت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی عمل واجب ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز میں خشوع اختیار کرنا یہ ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ المؤمنون کے آغاز میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ پھر اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے کئی صفات بیان فرمائی کہ وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، امانت کو ادا کرنے والے ہیں، اور کئی باتیں کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہ جو لوگ نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ حقیقت میں جنت کے وارث ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا اہل علم نے کہ اگر یہ مذکورہ صفات، نماز کی حفاظت، نماز میں خشوع اس میں شامل ہے، اگر یہ چیزیں کسی بندے کے اندر نہیں ہوگی تو یہ لوگ جنت کے وارث نہیں ہوں گے۔ کیا پتہ چلا کہ خشوع اور خضوع اختیار کرنا نماز میں واجب ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو جنت کی وراثت نہیں ملے گی، جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہوگا، لہذا نماز میں خشوع کا اختیار کرنا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اچھی طریقے سے پہلے وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد نماز میں لگ جاتا ہے، نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اور جو کچھ وہ نماز میں پڑھتا ہے، اس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، کون سی دعائیں پڑھ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور جب وہ نماز سے اس انداز میں فارغ ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا تھا۔ جب بچے کو ماں جنتی ہے، بچہ پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہوتا۔ اگر بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ حضور قلب سے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر لے، اللہ اس سے اتنا راضی اور خوش ہو جاتا ہے کہ اسے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہے جس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ ایسے اللہ کے رسول نے اس معنی کی ایک اور روایت میں فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے نماز کے لیے، اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے دل سے، بقلبہ ووجہہ، اپنے دل سے اور اپنے چہرے سے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہی خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قد اوجب، جب وہ ایسا کر لیتا ہے اور نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! صرف نماز پڑھنے سے سب چیزیں حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ بندہ خشوع اور خضوع اس میں اختیار نہ کرے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کے کتاب الصلاۃ میں ایک حدیث منقول ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس صلاۃ افترضہن اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. فأحسن وضوءہن، تو جس آدمی نے اچھی طریقے سے اس میں وضو کیا، وصلاہن لوقتہن، اور ان نمازوں کو ان کے وقتوں میں پڑھا، ان کے اوقات میں ادا کیا، وأتم رکوعہن، اور رکوع کو مکمل کیا، وخشوعہن، اور خشوع کو مکمل کیا، کان لہ علی اللہ عہد، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. ومن لم یفعل، اور جو شخص ایسا نہیں کرتا، یعنی ان نمازوں کو ان کے اوقات میں نہیں پڑھتا، اس میں خشوع کا اہتمام نہیں کرتا، رکوع مکمل نہیں کرتا اور اچھا وضو نہیں کرتا، ان تمام حقوق کو ادا نہیں کرتا، تو کہا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد نہیں ہے. ان شاء غفر له وان شاء عذب، اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کرے گا اور چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا. اس حدیث سے ایک بات جو اہل علم نے بیان کی ہے وہ یہ کہ وہ شخص جو نماز کی فرضیت کا اعتقاد رکھتا ہے، اگر وہ نماز کی فرضیت کا اعتقاد رکھتا ہے اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے بعض نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اس حدیث کی بنیاد پر. اور جو کہا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس آدمی نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو اس نے کفر کیا. تو یہاں اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد کفر سے مراد کفر اصغر ہے. بہرحال اس سلسلے میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا اور خشوع کا اہتمام کرنا خصوصاً، اور اس میں رکوع کو مکمل کرنا، اطمینان اور سکون کو ملحوظ رکھنا، یہ اتنی فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دوسری بات اس حدیث سے بیان کی گئی جو اہم ہے کہ وہ آدمی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس کے وقت پر فرض کیا ہے اور جماعت کے ساتھ فرض کیا ہے. اگر ہم نماز کو اس کے اوقات سے ہٹا کر بنا کسی عذر کے ادا کرتے ہیں اور اپنے حساب سے جماعت کو ترک کر دیتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، دکانوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مکانوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ عمل ایسا ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے یہاں گنہگار بناتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے اور حدیث کی کئی کتابوں میں، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی کسی آدمی کو سونپ دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے لو اور ان سے کہوں کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا لے لیں اپنے ساتھ میں اور جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دو جو نماز کے لیے مسجد میں چل کر نہیں آتے. اس کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے جن کے گھروں کو جلانے کی بات کہی ہے وہ ایسے منافقین تھے جو اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے تھے، جماعت کے لیے نہیں آتے تھے. تو کہا کہ ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. ان کی کتنی مذمت ہوگی جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. ان کے بارے میں کہا کہ اللہ کے یہاں ان کا انجام ابی بن خلف اور فرعون اور حامان کے ساتھ ہو جو نمازوں کو ترک کرنے والے. وہ آدمی بھی جو نماز کو وقت سے ہٹا کے پڑھتا ہے، جو جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، جو نماز کو سنت کے مطابق ادا نہیں کرتا، جو آدمی نماز میں خشوع اور خضوع کا اہتمام نہیں کرتا، یہ سب ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سزا کا مستحق ہے. اللہ ان کا محاسبہ فرمائے گا. سنگین بات ہے یہ. نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے. اس کی کئی دلیلیں ہیں، ایک دو دلیلیں صرف دو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اقیموا الصلاۃ کہہ کے نماز کا حکم دے دیا تھا، پھر آخر میں یہ کیوں کہا کہ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کر لو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ اس آیت کے اس ٹکڑے سے جماعت کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ تم نماز پڑھو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی تفصیلی روایت ہے، اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تم ایسا ہوگا کہ نبی کی سنت پر چلو، اور ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ تم اگر نمازوں کو
फ़र्ज़ नमाज में जमात से पीछे रहोगे तो तुम नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे, और नबी की सुन्नत को जब छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। सहाबी रसूल क्या कह रहे हैं कि फ़र्ज़ नमाज से जब तुम हट जाओगे जमात के साथ तो तुम नबी की सुन्नत को छोड़ने वाले बनोगे, और जब इस सुन्नत को तुम तर्क करोगे तुम गुमराह हो सकते हो। लिहाजा ताकीद है इस बात की कि एक बंदा मोमिन नमाज को जमात के साथ उसके वक्त पर अदा आकर के उसको अदा करने की कोशिश करें। अब जो हमारे यहाँ अपने हिसाब से ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में कहता हूँ कि जो नमाज़ों से पीछे रहते हैं, अभी तो उनकी बात नहीं हो रही जो नमाज नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं उनकी बात हो रही है कि वो नमाज़ों से पीछे रहते हैं और कुछ उज़्र होता है उनके पास में, तो मैं उसकी तफसील लेने जाऊँगा, कहीं ऐसा ना लगे किसी को कि मुझे कहा जा रहा है। एक हदीस बयान करता हूँ, उसको आप सामने रखिए और ये देखिए कि हमारी शरीयत में जमात से पीछे रहने के लिए किस चीज़ को उज़्र माना गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, नाबीना सहाबी थे। अल्लाह के नबी के पास में आए, कहा अल्लाह के रसूल मेरा मामला ऐसा है कि मैं नाबीना हूँ और मैं मस्जिद तक के नहीं आ सकता नमाज के लिए, तो क्या मुझे घर में नमाज़ पढ़ लेने की इजाज़त और रुख्सत है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अज़ान होती है तो अज़ान की आवाज़ सुनते हो? कहा अज़ान तो सुनाई देती है। कहा कि तब अज़ान जब सुनते हो तो मस्जिद में आना पड़ेगा। इस हदीस को आप गौर से 10 मरतबा पढ़िए कि एक नाबीना सहाबी जिसको मस्जिद तक आने के लिए एक सहारे की ज़रूरत है, बिना सहारे को मस्जिद में नहीं आ सकता। सर्दी भी होगी, गर्मी भी होगी, मौसम में रात में अंधेरा भी हो जाता है, फजर की नमाज में और मुशक्क़त होगी, यानी बिना खादिम के वो नाबीना आदमी मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है तो मस्जिद से दूर रहने की तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, आके नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। हम तय करें कि हमारे लिए नमाज में हाजिर नहीं होने का क्या उज़्र हो सकता है, क्या उज़्र हो सकता है हमारे पास? हम नाबीना है, नाबीना है तो भी आना पड़ेगा। कहा कि अगर फजर की नमाज और ऐशा की नमाज की जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब मालूम हो जाए तो तुम अपनी सुरीन के बल यानी अपनी बैठक के बल तुम मस्जिद में घिसटते हुए आओगे और इसके सवाब को हासिल करने की तुम कोशिश करो। इतनी पाबंदी है, इसलिए इतनी पाबंदी है कि यही चीज़ है जो बंदे को अल्लाह का महबूब बनाती है, यही चीज़ है जो बंदे को अल्लाह तबारक व तआला के करीब करने वाली चीज़ है। दीन इस्लाम के अंदर अल्लाह की तौहीद के बाद सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा किसी चीज़ का है तो वही नमाज। फिर नमाज में खुशू और खुशू इख्तियार करना, गुफ्तगू चल रही थी, कुछ मिसालें देना चाहता था, वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अब्बाद हैं, ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बाद को और हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रात में जब आपने पड़ाव डाला, ठहराव किया एक मकाम पर और दुश्मन सामने था, तो इन दोनों सहाबी रसूल को अल्लाह के रसूल ने रात में पहरेदारी के लिए मुकर्रर करवाया। हज़रत अम्मार इब्न यासिर और हज़रत अब्बाद दोनों ने गुफ्तगू की और जब माहौल देखा कि माहौल बिल्कुल ठंडा हो चुका है और सब लोग सो रहे हैं तो हज़रत अम्मार इब्न यासिर भी सो गए, हज़रत अब्बाद जाग रहे थे। हज़रत अब्बाद ने देखा कि दुश्मन भी बिल्कुल पुरसुकून है, तो उस जानिब जिस जानिब दुश्मन है अपने गुरोह के उसी जानिब खड़े हो गए और इस अंदाज में खड़े हुए कि दुश्मन को लगे कि पहरा दे रहा है, और नियत बांधी और सूरह कहफ की तिलावत करना शुरू की तहज्जुद की नमाज में। दुश्मन ने देखा कि उस गुरोह में एक आदमी पहरा दे रहा है, उसने अपना तीर निकाला और तीर का निशाना हज़रत अब्बाद के जिस्म पर लगाया, तीर उनके जिस्म में पेवस्त हो गया, खून का फव्वारा निकल पड़ा। नमाज की हालत में उनको पता नहीं चला, एहसास तो हुआ कि तीर आके लगा है, लेकिन उसकी तरफ इल्तिफात नहीं किया। उनका खुशू और खुशू देखिए और नमाज में उनका शौक़ देखिए कि उसकी तरफ इल्तिफात नहीं किया, बस हालत नमाज में तीर को निकाला फेंक दिया। और दुश्मन ने देखा कि अब भी डटा हुआ है, दूसरा तीर निकाला, दूसरा लगाया, दूसरा भी जिसमें में पैवस्त हो गया। नमाज जारी है, सूरह कहफ की तिलावत जारी है, उसको निकाल के फेंक दिया। फिर तीसरा तीर दुश्मन ने फेंका, तीसरा तीर भी जाके लगा, उसे निकाल कर फेंक दिया। नमाज को मुकम्मल की तो उनके साथी हज़रत अम्मार इब्न यासिर को जगाया, या अम्मार इब्न यासिर खुद ही से उठ गए और कहा कि देखो ये हालत है। कहा कि अब्बाद जब पहला तीर लगा
تب تم نے مجھے کیوں نہ جگایا تھا؟ کہا سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور نماز کی حالت میں تھا، میں نے اس تلاوت کو منقطع کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ یعنی قرآن کی تلاوت میں اتنی لذت ہے، نماز میں اتنی مٹھاس ہے، ان کی آنکھوں کو اور ان کو دلوں کو نماز سے اتنی ٹھنڈک مل رہی ہے کہ موت اگر سامنے آ گئی تو یہ موت کو بھی دھیان نہ دے۔ تیر آ کے سامنے لگا جسم پہ تو کیا ہے، اب یہ تو موت کی نشانی ہے کہ چاہے تو موت بھی ہو سکتی ہے، لیکن نماز سے بے دھیانی نہیں ہوئی، نماز سے دل نہیں ہٹا۔ حضرت سعید بن جبیر جلیل القدر تابعی ہیں، جب کہتے ہیں 30 یا 40 سال بول رہا ہوں میں، انہوں نے نماز پڑھی اور اتنے سالوں میں نماز میں کبھی یہ نہیں معلوم کیا کہ میرے اس جانب کون کھڑا ہے یا اس جانب کون کھڑا ہے۔ 30 یا 40 سال نمازیں پڑھی۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ تمہیں پتہ نہ چلے تمہارے دائیں کون ہے تمہارے بائیں کون ہے۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے اور نماز میں وہ دائیں بائیں التفات نہیں کرتا، یعنی نماز میں بالکل متوجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جیسے ہی یہ نماز میں التفات کرتا ہے، ادھر ادھر جھانکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا لیتا ہے۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ درخت کا تنا ہے، کوئی آدمی ٹس سے مست نہیں کر سکتا، ہلا نہیں سکتا اس کو۔ ایک مرتبہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے بتایا کہ گھر کے لوگوں نے آواز دی، شور مچایا کہ ہمارے بچے کے پاس کوئی سانپ آ گیا یا اوپر سے کوئی سانپ گر گیا۔ تو کیا ہوا کہ یہ نماز ادا کر رہے تھے اور ان کی نماز ان کو خیال تک نہیں ہوا۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو گھر والوں نے بتایا کہ تم نے سنا نہیں کہ ہمارے بچے کے پاس سانپ آ گیا؟ میں نماز میں تھا، مجھے خیال نہیں تھا، دھیان ہی نہیں آیا کہ گھر کے لوگ میں کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیا ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اب ایک عنوان ہے کہ خشوع بندہ اختیار کرے نماز میں تو اس کے لیے کیا اسباب ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ خشوع اختیار کرنے کے اسباب مضبوط اور طاقتور ہونے چاہیے، اور خشوع ختم کرنے والے جو اسباب ہیں وہ کمزور ہونے چاہیے۔ ان میں سے صرف 5 سبب بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ان میں پہلا سبب ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اطمینان اور سکون کو ملحوظ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد نبی میں آیا اور آنے کے بعد اس نے نماز پڑھی، جلدی نماز پڑھی، سلام پھیرا اور اللہ کے نبی کا آ کے سلام کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما صلیت، تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، لوٹ جا اور پھر سے جا کے نماز پڑھ۔ وہ آدمی لوٹ گیا اور نماز پڑھی، پھر آ کے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا نماز نہیں پڑھی تو نے، پھر سے نماز پڑھ، پھر پڑھا، پھر آ کے سلام کیا، پھر پڑھا، پھر آ کے سلام کیا۔ جب بار بار وہ نماز پڑھنے کے لیے اس سے کہا جاتا اور آ کے سلام کرتا تو تھک گیا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز کو اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی لیکن میں اس سے اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکا۔ آپ نے اس کو 4 رکعت نماز کا طریقہ بتایا۔ ان 4 رکعتوں میں آپ نے جس چیز کو بنیادی طور پر بتایا وہ یہ ہے کہ تم نماز میں اطمینان اور سکون کو اختیار کرو، اور یہی اطمینان اور سکون ایسی چیز ہے جو خشوع اور خضوع کو لازم کرنے والی چیز ہے۔ کوئی آدمی سکون اور اطمینان سے نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں کتاب الصلاۃ میں روایت ہے کہ ایک آدمی آیا اور نماز پڑھ رہا، مسجد نبی نے جلدی نماز پڑھی اور سلام پھیرا، تو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، ادھر آ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے جو نماز پڑھی ہے اگر ایسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو تمہاری موت سنت رسول پر نہیں ہے، اس فطرت پر نہیں ہے جس فطرت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس کو صحابہ کرام نازک معاملہ سمجھتے تھے، معمولی نہیں سمجھتے جیسے ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ دوسرا سبب ہے اس کا کہ آپ جب نماز ادا کریں تو اس انداز میں نماز ادا کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے عبادت کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے کم سے کم یہ خیال تو پیدا کر لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا۔ یہ دوسرا سبب ہے کہ
کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حاضری کو نماز میں یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کا خطرہ ہو، اس کا ڈر ہو، اس کا خوف ہو۔ اس طریقے سے تیسری چیز ہے نماز سے بندہ اپنی موت کو یاد کرے۔ اللہ کا رسول نے فرمایا تم نماز میں اپنی موت کو یاد کرو۔ جو آدمی، آپ نے آگے فرمایا، جو آدمی نماز میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو وہ نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر نماز پڑھو۔ جب یہ چیزیں آپ اختیار کریں گے، نماز میں موت کو یاد کریں گے تو کیا آنکھ سے آنسو نہیں نکلے گا؟ جب دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ میری جمعہ کی نماز ابھی کی آخری نماز ہے، اب اثر نصیب نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے اثر آنے سے پہلے اللہ سے ملاقات ہو جائے، موت آ جائے میرے اوپر، تو کیا نماز میں خشوع اور خضوع نہیں رہے گا؟ یقیناً نماز میں خشوع اور خضوع کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اور بھی اسباب بیان فرمائے۔ ایک صحابی ہیں تو عثمان بن ابی العاص وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے بہت شیطان پریشان کرتا ہے، وسوسے بہت آتے ہیں اور میں قرآن کی تلاوت بھول جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو وہ جو شیطان ہے اسے خنزب کہا جاتا ہے، خنزب، لہٰذا جب تمہیں وسوسہ آئے تو تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو اور اپنی الٹی جانب 3 مرتبہ تھودکارو، یعنی اس طرح تھودکارا جائے جس میں ہلکا پھلکا تھوک کے چھینٹے آئیں، اس طرح تم کرو۔ ہے تو عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شیطان سے مجھے پناہ دے دی، مجھے حفاظت میں کر دیا۔ اور ایک بہت عظیم سبب ہے نماز میں صفوں کو درست کرنا، یہ مجھے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیسے خشوع اور خضوع کا اس سے تعلق ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رسول نے فرمایا جب نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو درست کرو۔ اس معنی کے تقریباً 10 روایتیں ہیں۔ 10 روایتیں ایسی ہیں جس میں ترغیب اور ترہیب دونوں ہیں، یعنی اس عمل کو کرنے کی ترغیب بھی ہے، ترغیب بھی ہے، اور اس عمل کے نہ کرنے پہ ڈرایا بھی گیا ہے۔ اللہ کا رسول فرمایا نمازوں میں صفوں کو درست کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرے گا۔ ہمارے درمیان جو دلوں کے میں دوریاں ہیں، اختلافات ہیں، یہ صفوں کی درستگی نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ صفوں کو درست کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو مسخ کر دے، تمہارے چہرے کو بگاڑ دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کی درستگی نماز میں فرض اور واجب ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ شیطان کو صفوں کے درمیان بکری کے کالے بچے کی شکل میں داخل ہوتا ہوا دیکھتا ہوں۔ اب جب شیطان بکری کے کالے بچے کی شکل میں صفوں کے درمیان خلا میں داخل ہوتا ہے تو کیا وسوسہ نہیں ڈالے گا؟ اور وسوسہ ڈالے گا تو نماز میں خشوع اور خضوع کیا ہوگا؟ متاثر ہوگا۔ تو بنیادی طور پر اچھا وضو کریں اور اطمینان سکون کے ساتھ آگے پہلے صف کو اچھے طریقے سے درست کریں اور اطمینان اور سکون کے ساتھ میں نماز کی ادائیگی کریں، خشوع اور خضوع کا اہتمام کریں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے گا۔ اور اگر خشوع اور خضوع میں کمی ہوتی ہے تو نمازوں کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی، اس کی بھی دلیلیں ہیں، موقع نہیں ہے، اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمیں اس کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آخر دعوانا